اسلامک اسٹیٹ نامی گروہ کی جانب سے شائع کردہ ایک حالیہ ویڈیو۔ یہ دیکھنے میں رقہ لگ رہا ہے۔ وہ یہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اسلامک اسٹیٹ کی فوج ابھی بھی ایک فعال قوت ہے، لیکن میرا مطلب ہے کہ ایک ویران شہر میں صرف ایک ٹرک میں 3 افراد ہیں۔ یہ اس سے بہت مختلف ہے جو وہ پہلے کیا کرتے تھے۔ چارلی ونٹر اسلامک اسٹیٹ کے آغاز سے ہی اس کے پروپیگنڈا کا جائزہ لے رہے ہیں۔ اسلامک اسٹیٹ پہلے سے بہت کم فعال ہو چکی ہے، لیکن اکتوبر میں تو اس کی جانب سے بالکل خاموشی تھی، اور میرے خیال میں اس کی وجہ یہ ہے کہ بالخصوص رقہ اور میادن کے آس پاس قائم ان کا میڈیا سینٹر کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ داعش کے زیر قبضہ علاقے میں صرف 1 سال میں بہت کمی ہو چکی ہے، تو ان کے پاس ویڈیوز بنانے کے لیے مواد میں بھی کمی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ اتحادی افواج نے بھی اس کے پروپیگنڈے کی اہمیت کا احساس کرتے ہوئے اس کے میڈیا آپریشنز کو نشانہ بنانا شروع کیا۔ پچھلے سالوں میں آئیسس کے پروپیگنڈا کا مقصد دوسرے ملکوں سے جنگجوؤں کو اپنی خیالی جنت میں آ کر بسنے کی ترغیب دینا تھا۔ اب وہ لوگوں سے عراق اور شام آنے کو نہیں کہہ رہے، اس کی جگہ اب ان کا زور اس بات پر ہے کہ وہ لوگوں کو ان کے ملکوں میں دہشت گردی پھیلانے کی کارروائیوں پر مائل کریں۔ یہ وہ نقطہ ہے جس پر اسلامک اسٹیٹ کا پروپیگنڈا کامیابی کا دعوے دار ہے۔ کسی ثبوت کے بغیر ان کا کہنا ہے کہ وہ دنیا میں کسی بھی جگہ دہشت گردی کے حملے کرانے کی اہلیت رکھتے ہیں، جیسے کہ گاڑیوں کے استعمال سے لندن، نیو یارک اور دیگر یورپی ممالک میں کیے گئے حملے۔ ونٹر کے مطابق آئیسس کے پروپیگنڈے کو برقرار رکھنے کی ذمہ داری عالمی میڈیا پر عائد ہوتی ہے، اس کے باوجود کہ گروپ کو جنگی اعتبار سے شکست ہو چکی ہے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ عالمی نشریاتی ادارے داعش کی ان کارروائیوں پر کیا رد عمل دیتے ہیں، کیونکہ اس تحریک کی سوچ اور تنظیم کو زندہ رکھنے کے لیے میڈیا کا کردار انتہائی اہم ہے۔ آئیسس کی جانب سے جاری شدہ تازہ ویڈیو میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ مصر کا جزیرہ نما سنائی اس کے قبضے میں آ جائے گا۔ اس کے جنگجوؤں نے پچھلے ہفتے اس علاقے میں قائم مسجد پر حملہ کیا تھا، جس سے 300 سے زائد افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ ہنری رجول کی رپورٹ کے ساتھ امان اظہر، اردو VOA۔